اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آیت نمبر 98 میں، اللہ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ قرآن کی قرأت کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ طلب کریں شیطان مردود سے۔ کیوں؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ مالک الملوک ارض و جہاں ارض و سما کے مالک، اس کا کلام ہے، اور اس کلام کا سب سے بڑا مخالف شیطان ہے۔ تو شیطان کی بربادی، شیطان کے وسوسات، شیطان ہمیں اس کتاب سے دور رکھنے کی کوشش کرے گا، تو اس سے بچنے کے لیے لازم کر دیا گیا، فرض قرار دے دیا گیا کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، جس مجلس میں قرآن پڑھا اور سنا جا رہا ہو، اور خاص طور پر قرآن کی تعلیم ہو، وہاں پر فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ اس مجلس اور محفل کو فرشتے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب فرشتے آتے ہیں تو پھر شیاطین دور بھاگتے ہیں۔ تو شیاطین کو دور بھگانے کے لیے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جاتی ہے، اور تاکہ فرشتے کثرت سے آئیں۔ جتنی کثرت سے فرشتے آئیں گے اتنی کثرت سے شیاطین بھاگیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ فرق ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام، اس کا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق ہے۔ اس کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس کا فرق ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اب اللہ کا کلام شروع ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک خطیب خطبہ دے رہا ہے، ایک آدمی ویسے اپنی عمومی باتیں کر رہا ہے، اور اس نے یہ چاہا کہ میں اس میں قرآن کی کوئی آیت پڑھوں، تو اسے کیا چاہیے؟ اسے یہ چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر وہ کلام پڑھے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔